فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. 31 سے وَإِذَا اور جب تتلا پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتنا آیات ہماری قالو وہ کہتے ہیں. قالو کون سا فعل ہے؟ فعل امر ہے، فعل ماضی ہے یا فعل مضارع؟ اور پھر فعل ماضی کیونکہ مضارع کی تو کوئی بھی علامت اس میں نہیں پائی جاتی. قد تحقیق سمعنا سن لیا ہم نے. سمعنا کا کیا صیغہ ہے؟ سمعنا کا صیغہ لکھیں. سمع سن لیا نا ہم نے. لو اگر نشاء ہم چاہیں. نشاء یہاء پہ فعل ماضی ہے یا مضارع؟ تھوڑا سا اس کو توجہ سے دیکھیے. نشاء کہیں پہ یشاء آتا ہے، کہیں پہ تشاء آتا ہے. تو نشاء فعل ماضی ہے یا فعل مضارع؟ فعل مضارع ہے تو فعل مضارع کی کون سی علامت ہے جو اس میں پائی جاتی ہے؟ فعل مضارع کی کتنی علامتیں ہیں؟ کون سی علامت ہے جو نشاء میں ہے؟ اس کا ذرا صیغہ لکھیں. نون ہے، نون آتا ہے متکلم کے لیے. تو نشاء ہم چاہیں. لقلنا لا البتہ، قلنا کہہ لیں ہم، مثلا مانند ہاذا اسی کے، ان نہیں ہاذا یہ، الا مگر اساطیر کہانیاں، الاولین پہلوں کی. وَإِذْ اور جب قالوا انہوں نے کہا، اللہم اے اللہ، ان اگر کانا ہے ہاذا یہ، ہوا یہی، الحق حق، اگر ہے یہ وہی جو حق، من عندی کا تیرے پاس ہے. عندی کے نیچے زیر کیوں آئی ہے؟ جو عندی ہے اس کے نیچے زیر کیوں آئی ہے؟ من عندی کا، من کی وجہ سے. من کیا ہے؟ حرف جار، حروف جارہ میں سے ایک حرف ہے من. فَأَمْطِرْ تو برسا، فا پس امطر تو برسا، علینا ہم پر، حجارتن پتھر، تو ہم پر پتھر برسا. حجارتن منصوب کیوں ہے؟ اس کی مرفوع نہیں ہے یہ. تو ہم پر برسا پتھر، تو حجارتن پر زبر کیوں آئی ہے؟ اس کی حالت جو ہے وہ منصوب ہے، مفتوح ہے، یہ مفعول ہے کیونکہ مفعول وہ ہے یعنی آبجیکٹ ہے. تو آبجیکٹ کی کون سی حالت ہوتی ہے؟ آبجیکٹ کی نسبی حالت ہوتی ہے. من السماء آسمان سے. یہ اس لیے بتایا جائے قرآن میں تو اعراب ہوتے ہیں نا، تو جب آپ حدیث پڑھتے ہیں تو حدیث میں اعراب نہیں ہوتے، یہ تو خود اعراب لگائے گی. تو ان چیزوں کو آپ حدیث پہ اپلائی زیادہ اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں. من السماء اعراب کیوں بتائے جاتے ہیں کہ یہاں پہ زبر اور زیر اور پیش کے ایک تو میننگ کو پتہ چلتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اعراب پڑھنا قرآن کو پڑھنا آسان ہو جاتا ہے. من السماء آسمان سے، اویتنا یا لے آ ہم پر، بعذاب عذاب، علیم دردناک. وما اور نہیں، کانا ہے اللہ اللہ. اللہ یہاں پہ مرفوع کیوں ہے؟ اس کی رفع حالت کیوں ہے؟ وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ، لیعذبہم کہ وہ عذاب دے انہیں، لی تاکہ، یعذبہ وہ عذاب دے ہم انہیں،
وَأَنْتَ جبکہ آپ فیہم ان میں موجود ہیں، وما اور نہیں کانا ہے اللہ اللہ معذبہم اب یعذب جو ہے یعذب یعنی عذب یعذب تعذیب باب تفعیل سے ہے، اور معذبہ فاعل ہے اسم فاعل، اس کا مطلب ہے دینے والا، معذبہ عذاب دینے والا ہم انہیں، وہم جبکہ وہ یستغفرون استغفار کر رہے ہیں، یستغفرون فعل ثلاثی مجرد ہے یا مزید فی، یستغفرون فعل ثلاثی مجرد ہے یا مزید فی، مزید فی ہے، کس باب سے، اس میں جو ایکسٹرا ورڈز ہیں وہ کتنے ہیں اس کا باب بھی بتانا ہے، اور پھر اس کی جو خاصیت ہے وہ کیا ہے۔ ویسے تو غین فارا اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ معافی، اب معاف کرنا بھی ہوتا ہے، معافی مانگنا بھی ہوتا ہے، تو یہ باب استفعال سے ہے، استغفر یستغفر استغفار، اس کی خاصیت بتائیں، اس کے اندر کیا خاصیت پائی جاتی ہے؟ طلب کرنا، ویری گڈ ماشاء اللہ، طلب کرنا، اس میں ہے طلب کرنا، وہ استغفار کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں، کسی چیز کو جب ہم مانگتے ہیں نا تو اس کی میننگز اس میں آتے ہیں۔ وما اور کیا ہے لہم انہیں اللہ کے نا یعذب عذاب دے گا ہم انہیں اللہ اللہ فائل ہے اس وجہ سے، وہم اور حالانکہ وہ یصدون وہ روکتے ہیں، یصدون فعل مضارع ہے اور جمع غائب، جمع مذکر غائب، یصدون وہ روکتے ہیں عن المسجد الحرامی مسجد حرام سے، عن کی وجہ سے مسجد کے نیچے زیر آئی اور حرامی کے نیچے یہ مضاف الیہ ہے، مسجد حرام سے، وما حالانکہ نہیں کانو ہیں وہ اولیاء متولی ہو اس کے، کس کے؟ مسجد حرام کے، ان نہیں اولیاء متولی ہو اس کے، الا مگر المتقون متقی لوگ، ولیکن اور لیکن اکثرہم اکثر ان کے لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے، وما اور نہ کانا تھی صلاتو نماز ہم ان کی عند البیتی بیت اللہ کے پاس، بیتی جو ہے وہ مضاف الیہ ہے عند کا، الا مگر مکاءن سیٹیاں بجانا، وتصدیۃ اور تالیاں بجانا، فذوقوا پس چکھو العذاب عذاب، بما بوجہ اس کے جو کنتم تھے تم تکفرون تم کفر کرتے، تکفرون کی جگہ یکفرون ہوتا تو ہم کیا میننگ کرتے؟ تکفرون کی جگہ اگر یکفرون ہوتا تو ہم اس کی کیا میننگز کرتے؟ وہ کفر کرتے، بالکل ٹھیک ماشاءاللہ۔ ان بے شک الذین وہ جنہوں نے تکفرون، یعنی اگر ہم اس کو تکفرو پڑھیں، تکفرو اور کفرو میں کیا فرق ہے؟ روٹ ورڈ تو سب کا سیم ہے، تکفرو اور کفرو میں کیا فرق ہے؟ کافارا روٹ ہے، ایک ہے تکفرو اور ایک ہے کفرو، یا آپ دونوں کو یہی کہہ لیں کہ ایک تکفرون ہے ایک کفرو ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ فعل بتائیں نا، ایک فعل جی ایک ماضی ہے اور ایک مضارع ہے، تکفرون مضارع ہے، کفارو کیا ہے؟ ماضی، دونوں کا سیغہ تو مطلب اگر اس لحاظ سے دیکھیں کفارو سے غائب ہے، تکفرون جو حاضر ہے، لیکن جمع مذکر یہ مجھے جمع مذکر حاضر ہے اور یہ جمع مذکر غائب ہے لیکن فعل ماضی ہے،
بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں. ینفقون پھر کیا ہے فعل مضارع اموالہم اپنے مالوں کو لیصدوا تاکہ وہ روکیں عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے. فَسَيُنْفِقُونَهَا پس سا سین جب مضارع کے شروع میں آ جاتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے؟ سین صوفہ کے قائم مقام، صوفہ کی شارٹ فارم ہے سین فعل مضارع کے شروع میں آتا ہے سب سے پہلی چیز. اور جب فعل مضارع کے شروع میں سین آ جاتا ہے تو کیا تبدیلی آتی ہے؟ ان قریب. جی اس کو مستقبل کے معنی میں خاص کر دیتا ہے، مستقبل کے لیے اسے خاص کر دیتا ہے. ان قریب ینفقون وہ خرچ کریں گے ہاں اسے کسے؟ مال کو. ثم پھر تکون وہ ہو جائے گا علیہم ان پر حسرتن حسرت کا سبب. ثم پھر یغلبون وہ مغلوب کیے جائیں گے. یغلبون تو بتا سکتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کیوں نہیں ہم نے کیا کہ وہ مغلوب کرتے ہیں؟ باقی تو ہم کہیں نا وہ خرچ ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں. تو پھر اسی طرح ہم نے تکفرون پڑھا تم کفر کرتے ہیں. تو یغلبون کا کیوں کیا کہ وہ مغلوب کیے جائیں گے؟ یہ مجہول ہے پیسیو وائز ہے بالکل. دیکھیں اب آپ کہیں گے کہ ینفقون کے شروع میں بھی تو یا پر پیش ہے، یہ بتائیں آپ ینفقون کے شروع میں بھی یا پہ پیش ہے، یغلبون کے شروع میں بھی یا پہ پیش ہے، تو کیا ینفقون نہیں فعل مجہول؟ وہ خرچ کیے جاتے ہیں وہ کیوں فعل مجہول نہیں ہے؟ تھوڑا سا غور و فکر کریں، بہت مزہ آئے گا آپ کو. زیر زبر کا فرق ہے، زیر زبر کا کہاں فرق ہے؟ ہاں یہ بھی بتائیں. ینفقون یغلبون فعل ماضی کے میں جو ہم مضارع ہوتا ہے جو ثلاثی مجرد کا، اس میں تو جو معروف ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے فعل معلوم مجہول نہیں. اس کے شروع میں جو یا لگتی ہے وہ تو مضموم نہیں ہوتی، اس کے اوپر تو فتحہ ہوتا ہے. ہاں جی عین کلمہ ایک کا مفتوح ہے اور ایک کا کیا ہے؟ مکسور ہے. تو ایک جو ہے ثلاثی مجرد ہے اور ایک ثلاثی مزید فی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے تبدیلی دیکھی تھی کہ جو مزید فی ہے اس کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو باب افعال ہے، افعال یفعل افعال، انفق ینفق انفاق. اور یہ یغلبون ہے، اس کا عین کلمہ یغلبون کا عین کلمہ پر زبر ہے اور ینفقون کی عین کلمہ کے نیچے زیر ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ ینفقون باب افعال سے ہے اس لیے ینفقون ہے، اس کے انفق ینفق باب افعال افعال یفعل سے. تو یغلبون اصل میں کیا ہے؟ مجہول ہے، وہ مغلوب کیے جائیں گے. انڈرسٹینڈ؟ والذین اور وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا الی طرف جہنم جہنم کے یحشرون وہ اکٹھے کیے جائیں گے. اب دیکھیں اس میں بھی یہ بھی کیا ہے؟ ایسف. لیمیزا لی تاکہ یمیزا جدا کر دے اللہ اللہ الخبیثہ ناپاک کو من الطیب پاک سے، ویجعل اور وہ کر دے الخبیثہ ناپاک کو بعضہ اس کے بعض کو علی بعض اس کے بعض پر. فیرکمہ پھر یرکمہ وہ ڈیر لگا دے ہو اس کا جمیعاً سب کا. فیجعلہ پھر وہ ڈال دے اسے فی جہنم جہنم میں. جہنم حرف جار کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ تو مجرور ہوتا ہے، سب مانتے ہیں نا اسے، لیکن جہنم کے نیچے زیر کیوں نہیں آئی؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟
مونس سمائی ہے؟ نہیں، مونس سمائی نہیں، غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے، غیر منصرف پڑھا تھا نا. غیر منصرف کی جو جری حالت ہوتی ہے وہ زبر کے ساتھ ہوتی ہے، فتحہ کے ساتھ ہوتی ہے، اس وجہ سے غیر منصرف ہے. فی جہنم، جہنم میں، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم وہ، الخاسرون جو خسارہ پانے والے ہیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. جب ان پر ہماری آیات، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا. کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے سن لیا. اس کا مطلب ہے صرف لسنر بن جانا کافی نہیں ہوتا، سننے کے بعد نیکسٹ آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے، کہ سننے کے بعد آپ اندر تک باتیں لے کے جا رہے ہیں کہ نہیں. آپ سننے کے بعد یعنی قرآن کو صرف سن کر بور ہونا یہ کافی نہیں ہے. سننے کے بعد آپ کے اندر کیا تبدیلی آ رہی ہے، آپ کیسا محسوس کرتے ہیں، قرآن کے لفظ کا تدبر آپ کی زندگی میں کوئی چینجنگ لے کے آ رہا ہے کہ نہیں. تو اس وقت جو ہے جو مشرکین تھے قرآن کو سنتے تھے لیکن سننے کے بعد چیلنج کرتے تھے اللہ کو، کہنے لگے کہ اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس طرح کی کوئی کتاب لے کے آ سکتے ہیں. یہ تو پرانے پہلوں کی کہانیاں ہیں. قرآن حالانکہ بے ترتیبی فرضی کہانیوں کا مجموعہ نہیں، جو بھی قرآن کے اندر ترتیب اور تریح اور قصے بیان کیے گئے ہیں ان کو نصیحت کے لیے اتارا گیا ہے. جس مقام پر جس واقعہ کی جس قدر ضرورت پڑی، ڈیٹیل کے ساتھ بھی واقعہ نہیں بتائی گئی، جتنی ضرورت پڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی وضاحت فرمائی. تو ان کے اس بات کا جواب بڑے مقامات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور ان کے لیے یہ ایک معجزہ ہے قرآن کا کہ ان کو چیلنج کیا گیا کہ 10 صورتیں لے آؤ، 10 بھی نہیں لے کے آ سکے، ایک آیت تک ایک صورت تک نہیں لے کے آ سکے. قرآن کی سب سے چھوٹی صورت سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، کہا اس جیسی ایک صورت لے آؤ، لیکن وہ اس جیسی ایک صورت بھی نہ لے کے آ سکے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی کتاب کے مقابلے میں کوئی بھی کتاب نہیں ہو سکتی. جتنی بھی کتابیں پڑھ لیں، آپ قرآن جیسی کوئی بھی کتاب دنیا کے اندر نہیں لے کے آ سکتے. اس کے ساتھ جس نے چیلنج کیا وہ ہمیشہ ہارتا ہی رہا. تو مشرکین نے بھی قرآن کو سننے کے بعد بجائے اس کو ماننے کے کہا یہ تو مجھے آتا ہے سارا، یہ تو میں خود کر سکتا ہوں. پتہ نا ہم قرآن کو اکثر اس وجہ سے نہیں پڑھتے، میں نے پہلے پڑھا ہوا ہے، میں نے پہلے سیکھا ہوا ہے، میں نے اتنے سال پہلے اس کو اتنا اچھا سیکھا تھا، مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے اس کی، مجھے سارا ہی آتا ہے. لیکن جب ہم سنانے لگتے ہیں یا خود ہی پڑھنے لگتے ہیں تو ہمارے اندر اتنا کانفیڈنس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کسی کے سامنے قرآن کی تلاوت ہی کر سکیں. اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ آپ کو آتا ہے کہ نہیں آتا. سننے اور سننے کے بعد پھر اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرنی چاہیے تدبر کے ذریعے. اب مزید اتنے زیادہ یہ جو لوگ ہیں اتنے بیوقوف تھے
بیوقوف ہونے کی بھی ایک حد ہوتی ہے. انسان کو جب سیدھا راستہ نہیں مل رہا ہوتا انسان کو دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ اگر تیرا راستہ یہ سیدھا ہے تو مجھے اس پہ ہدایت دے، ورنہ اس کو مجھے حقیقت دکھا دے. انہوں نے کیا کیا؟ اتنا جارحانہ طریقہ اختیار کیا. اس بات سے ان کی اس مثال سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان جب مخالفت پر اور شدید دشمنی پر اتر آتا ہے تو وہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ میرے لیے خود بھی نقصان ہو سکتا ہے کہ نہیں. کہنے لگے اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء. اے اللہ اگر یہ واقعی حق ہے چلو پھر ہمارے ساتھ ایسا کرو کہ آسمان سے ہم پر پتھر برسا دو. بجائے اللہ تعالیٰ سے دین حق کو ماننے اور اس کی طرف راغب ہونے کی دعا کرنے کی، اپنے لیے اللہ کے رسول کی دشمنی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اگر تیرا دین واقعی سچا ہے تو ہم پر پتھر برسا، ہم پر عذاب علیم لے آیا. تو اپنے خیال میں انہوں نے بڑی عقل مندی کی بات کی، لیکن یہ قیامت تک ان کے لیے بے عقلی اور جہالت کی دلیل ہے اور ان کے لیے آڑ کا بھی باعث ہوگی. قرآن میں ان کے بارے میں عذاب آنے کے بارے میں بار بار کئی مقامات پر اس کا ذکر کیا گیا ہے. تو اس لیے ایک دفعہ ایک صحابی ہے معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کا ایک قوم اصحاب الیمین کے آدمی، قوم سبا کے آدمی کے ساتھ ایک واقعہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اس آدمی سے کہا کہ تیری قوم کس قدر جاہل تھی کہ جنہوں نے ایک عورت کو اپنا بادشاہ بنا لیا تھا. تو اس نے جواب میں کہا کہ میری قوم سے آپ کی قوم زیادہ جاہل تھی کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی دعوت کے حق کے جواب میں کیا کہا؟ اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. کہ اللہ اگر صرف یہی حق ہے تیری طرف سے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی دردناک عذاب لے آئے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ اگر یہی حق ہے تو ہمیں اس کے لیے ہدایت عطا کر، انہوں نے اپنے لیے عذاب مانگنا شروع کر دیا. ہم بھی بعض اوقات جذبات میں آ کے نا آج بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر ٹھیک ہے میں سچی ہوں یا تم سچے ہو تو اللہ تعالیٰ میرے اوپر اس طرح کی پھٹکار کرے، اپنے اوپر لعن طعن شروع ہو جاتے ہیں ہم ایسا کرنا. تو یہ عقل مندی کی بات نہیں ہوتی. ہمیں دعا کیا کرنی چاہیے؟ اللہ جو سچ ہے مجھے دکھا دے اور میرا دل اس طرف موڑ دے. کیونکہ بعض اوقات سچائی نظر بھی آ جائے لیکن انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ انسان اس کو مانے. تو سچائی کو ماننا، سچائی کو جان کر اس کو ماننا بہت ضروری ہوتا ہے. پہچان کے بعد ماننے کا سفر ہوتا ہے. تو اپنے ماننے کے لیے بڑی دعا کرنی چاہیے. پھر کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ نہیں ہے اللہ عذاب دیتا اس وقت جب تک اس میں ایک نبی موجود ہوتا ہے. اس میں آپ موجود ہیں اس لیے اللہ ان کو عذاب نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ ہے کہ وہ کسی قوم پر اس وقت تک عذاب نہیں نازل کرتا جب تک ان کا رسول اور ایمان والے اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. جیسے کہ نوح علیہ السلام، ہود اور لوط علیہ السلام کے واقعہ بھی ہمارے سامنے پڑھ کے آئے ہیں ہم. تو اس میں بھی یہی ہے کہ قوم لوط کے متعلق بھی سورہ الذاریات آیت 35 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اس بستی سے جو بھی مومن تھا اس کو نکال لیا. فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اس لیے اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ اللہ کسی بھی قوم پر عذاب نہیں لاتا جب اس کے اندر انبیاء موجود ہوں، نبی موجود ہوں. اور پھر وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ بھی قاعدہ ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنے گناہوں پر نادم ہو کر استغفار کرتی رہتی ہے اللہ انہیں ہلاک نہیں کرتا. اب یہاں پہ فرمایا کہ وہ بخشش مانگتے ہیں اس کی، حالانکہ وہ تو عذاب مانگ رہے تھے اپنے لیے، تو ان میں سے کون سے تھے جو اپنے لیے بخشش مانگتے تھے؟ اس کی دو وجہ ہیں، اس کی دو طرح سے ہم اس کے مفہوم کو سمجھ سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے کے بعد بھی کچھ مسلمان مجبوراً مکہ میں رہے
اور وہ اپنے رب سے استغفار کرتے رہتے تھے، اور ان کی استغفار کی برکت سے اہل مکہ پر عذاب نہیں آیا، جیسا کہ دوسری جگہ سورۃ الفتح آیت 25 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، کہ اگر وہ مومن اور کافر الگ الگ ہو گئے ہوتے تو ہم ضرور ان لوگوں کو جنہوں نے ان میں سے کفر کیا تھا عذاب دیتے، اور وہ عذاب بھی بہت دردناک دیتے۔ یعنی اگر مومن اور کافر الگ علیحدہ ہو جاتے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت تھوڑے سے مسلمان ان کے اندر موجود تھے، تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر اجتماعی عذاب نازل نہیں کیا تھا۔ پھر اسی طرح اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق اللہ کو علم تھا کہ انہی لوگوں میں سے کچھ لوگ مستقبل میں چل کر مسلمان ہوں گے اور پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں گے، اس لیے ان پر عذاب نہیں آیا، ان کو سرے سے فنا نہیں کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے عذاب نہیں آیا تھا، ہو سکتا ہے دونوں ہی وجہ ہو، وہم یستغفرون، جبکہ وہ استغفار کر رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں اللہ نے اس بندے کو سزا کیوں نہیں دی، اس بندے نے بڑی غلطیاں کی تھی، اللہ نے اس کو سزا کیوں نہیں دی، مکافات عمل کیوں نہیں ہو رہا۔ تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کے راز کو جان رہا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہی شخص مستقبل میں دنیا کا اس وقت کا ایک ولی ہو۔ اس لیے کسی کے ایمان کو جج نہیں کرنا چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمتیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کسی کے لیے عذاب کی بد دعا بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس سے چاہے داخل کرے، جس سے چاہے وہ اپنی رحمتیں عطا کر سکتا ہے۔ اور ہم کون ہوتے ہیں کسی کے ایمان کو چیلنج کرنے والے؟ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان پر عذاب نازل نہ کرے، حالانکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ ابھی اللہ نے کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ عذاب نہیں دیتا جب تک اللہ کے نبی اندر موجود ہوں استغفار کرنے والے۔ اب ساتھ ہی اللہ نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے، ان کی حرکتیں کس طرح کی ہیں، کتنی سنگین غلطی جرم ہے ان کا کہ وہ مسجد حرام میں جانے سے روکتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے متولی بھی نہیں ہیں، کیونکہ مسجد حرام کے متولی تو صرف متقی لوگ ہوتے ہیں، یہ کیسے مسجد حرام کے متولی ہو سکتے ہیں؟ تو اس آیت میں ان کے عذاب کے مستحق ہونے کی چند وجہ بیان کی جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے مسجد حرام پر داخلے پر پابندی لگا دی تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ زبردستی مسجد حرام کے مالک بنے ہوئے بیٹھے تھے، حالانکہ کعبے کی جو نگرانی ہے وہ صرف متقین کو دی جا سکتی ہے، مشرکین کو کعبے کی نگرانی بالکل بھی مہیا نہیں کی جا سکتی، ان کو یہ ذمہ داری نہیں دی گئی تھی، تو یہ مسجد حرام سے روکتے تھے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ اس کے گارڈین بنے ہوئے تھے، اس کی دیکھ بھال کرنے والے، تو اس وجہ سے اللہ کہتے ہیں کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کے اوپر عذاب نہ آئے۔ اب یہ دونوں باتوں میں بظاہر آپ کو نظر آ رہا ہوگا تضاد، کہ ایک میں اللہ نے کہا عذاب نہیں ہوگا اور ایک میں اللہ نے کہا کہ عذاب ہوگا۔ تو دراصل یہاں پہ جو عذاب ہے وہ ان پر وقتی عذاب آئے گا، ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ جس سے ان کا نام و نشان مٹ جائے، بلکہ ان کا عذاب ایسا ہوگا کہ ان کی ذات کو صرف نقصان پہنچے گا، پورے کا پورا معاشرہ یعنی صفحہ ہستی سے ان کو نہیں مٹایا جائے گا۔ تو اس آیت میں جس عذاب کا ذکر ہے اس میں قحط، خوف اور جنگ کی صورت میں عبرت کے لیے ان پر مسلط ہوگا، اور وہ ہوا بھی تھا۔ سورۃ النحل آیت 113 and 112 میں، سورۃ سجدہ آیت 21 میں، سورۃ دخان آیت نمبر 10 تا
آخر میں فتح مکہ کی صورت میں اہل مکہ پر مسلمان مسلط ہوں گے، جس کی وجہ سے ان کے بڑے بڑے سردار بھی مارے گئے، جو قید ہوئے اور پھر جو مرنے سے بچ گئے تھے ان کو قید کیا گیا، آخر کار پھر وہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ ہے اس عذاب سے مراد وہ عذاب، یعنی بڑا عذاب ان پر نہیں آیا، اجتماعی عذاب نہیں آیا، بلکہ انفرادی طور پر ان کے ساتھ ان کو اذیت پہنچائی گئی، ان کو دکھایا گیا کہ حقیقت جو ہے آپ کے عمل سے بالکل مختلف ہے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ایک تو مسجد سے روکتے تھے، دوسرا وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية، کہ ان کی نمازیں اللہ کے گھر کے پاس سیٹیاں بجانے اور تالیاں بجانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھے۔ صدا یصدی تصدیتاً باب تفعیل سے ہے تالیاں بجانا، یعنی وہ لوگ جو مشرکین مکہ تھے کعبے کے پاس عین حرم میں تالیاں پیٹتے اور سیٹیاں بجاتے تھے، اور اسے اپنی نماز اور اللہ کی عبادت اور اس کے قرب کا ذریعہ قرار دیتے تھے۔ کہتے تھے اس طرح سے سیٹیاں بجانے سے، تالیاں جو ہے پیٹنے سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ یہ اس وقت ان کا یہ نظریہ تھا۔ آج اگر ہم دیکھیں نا تو ہمارے بہت سے مسلمانوں نے بھی یہ سلسلہ شروع کر دیا ہوا ہے، نمازیں چھوڑ کر، قرآن چھوڑ کر، عاشقانہ شعر، سیٹیوں اور تالیوں کے مجموعے کو اور قوالی کو، اس سب چیزوں کو معرفت کا نام دے دیا اور روح کی غذا دے دی کہ یہ روح کی غذا ہے، اس لیے اسے میں ثواب ملتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے تصوف کا اہم رکن سیٹیوں اور تالیوں کو قرار دے دیا ہے، بلکہ باقاعدہ ان کے اشعار اگر آپ پڑھیں، ایک شعر ہے فارسی کا جس کا مطلب ہے عابدوں کی نماز سجدہ سجود ہے، مگر عاشقوں کی نماز معشوق کا پورا وجود ہی ہے، یعنی جو عاشق ہے وہ اپنے معشوق کے وجود کے گرد چکر کاٹتا رہے اور اس کی پوجا کرتا رہے۔ تو پھر اس طرح ایک صوفی نے اپنے مرشد کو قبلہ قرار دے کر ایک شعر کہا، اور اس کا مطلب یہ ہے ہر قوم کا ایک راستہ، ایک دین اور ایک قبلہ ہوتا ہے، مگر میں نے تو اپنا قبلہ ایک ٹیری ٹوپی والے کی طرف سیدھا کر لیا ہے۔ یعنی اس قدر مشرکانہ جملے کہے جاتے ہیں، نماز اور عبادات اور قرآن کو چھوڑ کر لوگوں نے دھمالہ ڈھالنا، اور اس طرح سے آپ اگر کچھ دربار وغیرہ پہ جا کے دیکھیں تو کس طرح سے ڈول بجائے جاتے ہیں اور رقص کیا جاتا ہے، تو اس کو دین کا حصہ سمجھنا شروع کر دیا اور اللہ کے قرب کا، حالانکہ دین تو یہ نہیں تھا، نماز تو یہ نہیں ہے، عبادت تو یہ نہیں ہے، سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، کھیل کھیلنا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز ہو جانے کا نام ہے۔ تو اور پھر اگر ایسے لوگوں میں سے کوئی نماز پڑھتا بھی ہے تو ہر ایک نے اپنا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے۔ آج ہمارے دور میں دیکھیں نا تو اپنی اپنی مرضی سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ نماز کا طریقہ جو اللہ کے رسول نے بتایا اس کو فالو کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی نماز پڑھتا تو جب وہ نماز صحیح نہیں پڑھتا اللہ کے نبی سے کہتے دوبارہ نماز پڑھو، کیونکہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ تو اس لیے آج کے دور میں جو خرافات نکلی ہوئی ہیں، موسیقی، رقص جیسی دل میں نفاق پیدا کرنے والی، اس سے ہمیں جڑ سے کاٹ دینا چاہیے دل میں، بلکہ اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، زبان سے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہیں اتنا زیادہ ایمان تو کم از کم دل سے برا جاننا چاہیے۔ یہ سب دین کا حصہ نہیں ہے، یہ دین کے اندر نئی چیزیں ایجاد کی گئی ہیں، ان سے ہمیں جہاد کرنا ہے، ان کو ہمیں اس دنیا سے مٹانے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کو جو ایسے کام کرتے ہیں، دین کو مذاق بنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن کہیں گے فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، بس چکھو اس عذاب کو اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے، تم نے کفر شکر کے ارتکاب، سیٹیوں، تالیوں اور رقص کو نماز سمجھنے کا نتیجہ اور دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ بنا رکھا تھا، اب اسی کے نتیجے میں تمہیں یہ عذاب دیا جا رہا ہے، اب اس کو چکھو اور اللہ تعالیٰ سے امید نہ لگانا تمہیں معافی ملے گی، کیونکہ تمہارے جس کے دل کے اندر ذرا برابر بھی شرک ہوتا ہے اس کو معاف نہیں کیا جاتا،
ایسے لوگ شرک کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں. جب دوسرے کے وجود کے پجاری بن جاتے ہیں تو اللہ کی بات ان کے لیے کوئی بھی امپورٹنس نہیں رکھتی. ان الذین کفروا ينفقون اموالهم، بے شک جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے مال کو اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک سکیں. ابھی تک ہم نے آیات میں یہی پڑھا نا کہ مال کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، تو یہ بھی لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں لیکن اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. مال کا لالچ دے کر لوگوں کو جنگ کی تیاریوں کے لیے تیار کرتے ہیں، ان کو اسلحہ دیتے ہیں، ان کو خوراک دیتے ہیں، ان کو سواریاں دیتے ہیں. پھر انہیں اسلام سے اس قدر دشمنی اور عناد ہے کہ اسے روکنے کے لیے وہ اپنی دنیا کی محبوب ترین چیز، ابھی پیچھے بات کی نا کہ اولاد اور مال فتنہ، تو اپنی بہت بڑی چیز، بڑی قیمتی چیز کو وقف کر رہے ہیں دین سے روکنے کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ان کو وارن کر دیا فَسَيُنْفِقُونَهَا، بس انقریب وہ خرچ کریں گے اپنے مال کو، تو بہت زیادہ خرچ کریں گے لیکن ان کا مال خرچ کرنا ان کے لیے حسرت بن جائے گا کیونکہ انہوں نے تو مغلوب ہونا ہے، ان کو مغلوب کیا جائے گا. تو اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ آئندہ جب بھی یہ مسلمان کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے تو انہیں اسی طرح ناکامی اور حسرت کا سامنا کرنا ہوگا. اور پھر آپ نے دیکھا سیرت کو پڑھا کہ بدر میں ان کا کیا حشر ہوا، اس کے بعد جنگ احد میں اور خندق میں ان کے ساتھ کیا ان کو ناکامی اپنی فیس کرنی پڑی. مدینہ پر قبضہ نہیں کر سکے، مال غنیمت حاصل نہیں کر سکے، نہ کسی لونڈی کو انہوں نے حاصل کیا، نہ کسی کو غلام بنایا، اور پھر مکہ واپس گئے. آخرت میں ان کافروں کے لیے کوئی انجام نہیں ہے، دنیا کے اندر بھی نہیں ہے اور آخرت کے اندر بھی نہیں ہے. ان کو جہنم میں دھکیلا جائے گا. والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے. کون؟ جنہوں نے کفر کیا. جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ کیا ہوتا ہے؟ جہنم. اور بعد میں مسلمان ان کے ساتھ جہاد کرتے رہے، جہاد کی تیاری میں کسی نے کوئی کوتاہی نہ کی، ان کے خلاف جنگ کی، جہاد کیا، اور کافروں کا مال ان کے لیے باعث حسرت بھی بنا اور وہ ہمیشہ مغلوب کر دیے گئے. ان کا غلبہ ختم ہو گیا اور وہ مغلوب ہو گئے. اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی کے اندر ہم اچھے کاموں کو روکنے کے لیے جتنی بھی ایفرٹ کر لیں، لیکن اچھے کاموں کو روکنے کے لیے اپنے مال کو بھی خرچ کر دیں تو وہ آپ کا مال ضائع ہو جائے گا، آپ کے نقصان اور حسرت کا باعث بنے گا. اس سے آپ اپنے مطلب تک نہیں پہنچ سکتے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، ناپاک کو پاک سے جدا کرنے سے مراد یہ ہے یا تو قیامت کے دن کفار اور مسلمانوں کو جدا کر کے خبیث کفار کو طے بتائے جمع کر کے جہنم میں پھینکا جائے گا، اور یہاں پہ دنیا میں جہاد فی سبیل اللہ کے بعد جب مسلمانوں کو اور کفار کو علیحدہ علیحدہ کیا جائے گا تو اس کے بعد لوگ جو ہیں پتہ چلے گا سب کو کہ کیا ٹھیک تھا کیا غلط تھا. تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے، یہ جنگیں کیوں کی جائیں گی، ان کو مغلوب کیوں کیا جائے گا؟ تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے علیحدہ کر دے اور ان کو الگ سے ناپاک کو، اس کے بعض کو بعض سے علیحدہ کر دے اور پھر ڈیر لگا دے اس کا. تو وہ سب جو ہے اس کو جمع کیا جائے گا جہنم میں اور پھر یہ لوگ اپنے نقصان پر پچھتائیں گے. وَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، پھر وہ ڈیر لگا دے گا اس کا سب کا، پھر وہ ان کو ڈالے گا جہنم میں. ایسے تمام لوگوں کو، ناپاک لوگوں کو علیحدہ کرے گا، پاک لوگوں کو علیحدہ کرے گا، پھر ناپاک لوگوں کا جو پورشن ہے اللہ اس کو پکڑیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے. تو اس لیے بعض اوقات جو ہے تھوڑی سی آزمائش برداشت کرنی پڑتی ہے، تھوڑی سی تکلیف ہمیں آتی ہے، لیکن اس تکلیف سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان ناپاک اور پاک کی پہچان کر لیتا ہے.
ہمیں بچپن سے ہی مجھے لگتا ہے کہ جب ہم جوانی کی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں تو ہمیں تبھی سے ان باتوں کے بارے میں علم ہو جانا چاہیے کہ پاکیزگی کیا ہے اور ناپاکی کیا ہے، تاکہ ہم پاک اور ناپاک کو آپس میں مکس اپ کرنے کی بجائے علیحدہ علیحدہ ان کو رکھیں، اور اس سے ہمارا ایمان بھی سیٹ رہتا ہے۔ تو لیمیز اللہ الخبیث، یہاں پہ دراصل مراد مسلمان اور کفار کا الگ الگ ہو جانا، ان کے درمیان میں فیصلہ ہو جانا کہ یہ گروہ جو ہے ٹھیک ہے اور دوسرا گروہ کیا ہے وہ غلط ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور بات کی گہرائی تک پہنچنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب